میں یہ بات یار جنمن پوچھ رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں کہ جب نبی کا ترک کا تقسیم نہیں ہوتا, جب نبی کی اکلوتی بیٹی وارث نہیں بن سکتی تو بیویاں کیسے وارث بن سکتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری زندگی اس گھر میں رہی ہیں, وہ کس حق سے رہی ہیں؟ ایک ہی حق ہے نا ان کا کہ نبی کی زوجہ ہے. تو جب نبی کی زوجہ ہے تو نبی کی وراثت تو تقسیم جو 1/8 والی کیسے اس کو کیسے مل گئی تھی وراثت؟ حضرت ابوبکر صدیق کس حق سے دفن ہوئے؟ حضرت عمر بن خطاب کس حق سے دفن ہوئے؟ ان کی ذاتی پراپرٹی تو تھی نہیں, وہ گھر تو رسول اللہ کا تھا. اس کا مطلب اگر میں اس کو اون بھی کر لوں نا, ان کی حدیث کو اون بھی کر لوں, اس پہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں حضور نے دے دیا. ہاں اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تھی, شکر ہے کہ سنی بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کسی کو یہ بات کر سکتے تھے. میں نے چیلنج کیا تھا وہ شیخ پورہ کے مفتی کو, جس نے مجھے جواب دیا تھا, یہ جو راشد رضوی, اس نے میرے ایک اویس البانی کے پروگرام پہ میں نے یہ دلیل دی تھی, اس نے اس کا رد کیا تھا کہ نبی نے اس کو ہبہ کر دیے تھے, نبی نے عائشہ صدیقہ کو ہبہ کیا ہوا تھا. میں نے اسے کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے واسطہ سے, میں نے اسے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا میں ساری زندگی شیخ پر آ کے تیری مفت نوکری کروں گا, دکھا روایت دکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق جو میرے بیویوں کے حجرے ہیں نا, ان کو چھوڑ کے جو میں چھوڑوں گا نا باغات, وہ صدقہ ہے. یہ جو گھر قرآن کی آیت ہے نا, وقرن فی بیوتکن, آپ اپنی گھر میں ٹکی رہو. اچھا, تو جب طلاق میں جب طلاق ہوگی تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ اب وہ میرے مائنڈ میں آیت نہیں آ رہی, اس قرآن میں اس کا مفہوم ہے. اللہ کہتا ہے جب ان کو طلاق دے دو تو کتنے دنوں تک ان کو گھروں میں ٹکی رہنے دو, پھر گھر کدھر گئے, جب طلاق ہوگی پھر گھر کدھر گئے. یہ صرف سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نا بچانا چاہتے ہیں, یا ان کو پتہ نہیں ان کو معصوم مانتے ہیں یا ان کو نبی مانتے ہیں. میں بات کھلی کر رہا ہوں آپ, یعنی کہ وہ ان کو اس طرف لا رہے ہیں کہ جیسے وہ نبی ہیں یا وہ معصوم ہیں, اس سے کوئی یہ اگر مگر نہیں ہو سکتا. اللہ کے صحابہ کرام آپس میں کتنے اختلاف رہے ہیں. یہ سورہ حجرات کی پہلی 2 آیتیں پڑھے نا. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ سے خطا ہوئی ہے تو یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق, یہ کیوں نہیں اتنا وسعت کیوں نہیں ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک بندے نے کی تھی نا یہ بات, تو یہ چیز ان کو قبول نہیں. بی بی باغ کی طرف یہ منسوب کر دیتے ساتھ اجتہادی لگا کے, تو ادھر نہیں کر رہے. انبیاء کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں, ادھر نہیں کر رہے. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں ان کو نبی مانتے ہیں قرآن اہل بیت کے ساتھ. ہاں جی, پتہ نہیں ان کو نبی مانتے ہیں, ان کو نبیوں سے اوپر مانتے ہیں, یہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے بندو, ایک طرف بدا تو رسول ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ایک اور بات میرے مائنڈ میں آئی, یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے نا, یہ بھی علم ہوتا ہے, علم نالج. بہت بڑھیا دیکھیں, وہ کہتے ہیں وہ علم ہوتا ہے, انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. نہیں پہلے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وراثت نبوت. ہاں جی, ہاں جی, تو لہٰذا یہ مال نہیں, مال کو چھوڑیں, میں یہ بھی قبول کرتا ہوں, کل مکی. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں ڈبل اسٹینڈرڈ. ہاں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. اگر دیکھیں نا مجھ سے اس کو بندہ قبول کر لے تو اگر بی بی پاک جو ہیں ان کے پاس نبی کے علم کی وراثت تو ہے نا, کیا بات ہے, وہ نبی کی علم کی وارثہ بن گئی, لیکن نبی کی. اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق سے تو ان کا علم زیادہ ہے نا. بالکل بالکل. تو جب وہ نبی کی وارث بن گئی علم کی, تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا علم زیادہ ہے. جب وہ فرما رہی ہے یہ ایسے ہے, لیکن پھر بھی نہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہاں پر انبیاء جو وارثین علماء ہوتے ہیں, بچے نہیں ادھر نہیں.